پرویز کا ترجمہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ ہے، صدر الدین رفاعی کا ترجمہ ہے، یہ آپ کے قریب ہے مولانا محمد اکرم آوان، ان کا ترجمہ ہے، مولانا مودودی کا ترجمہ ہے، چکڑالویوں کے ترجمے ہیں، مرزائیوں کے غلام احمد پرویز کا ترجمہ ہے، اور غلام احمد قادیانی کا ترجمہ ہے، سر سید احمد خان کا ترجمہ ہے، مولانا عاشق الہی میرٹھی کا ترجمہ ہے، مولانا عاشق الہی بلند شہری کا ترجمہ ہے، مولانا سعد اللہ مدنی کا ترجمہ ہے۔ یہ سب ترجمے اٹھا کے دیکھنا، مولانا شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ ہے، مولانا مفتی محمد شفیع کراچوی کا ترجمہ ہے، مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ ہے۔ یہ سب ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ مولا سیدھا راستہ دکھا، سب نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ دکھا، تنہا امام اہل سنت ہے بریلی کا تاجدار، دنیا عرض کر رہی ہے سیدھا راستہ دکھا، اللہ حضرت عرض کر رہے ہیں مولا سیدھے راستے پہ چلا۔ تو کیا فرق ہے؟ سطحی نظر میں تو فرق معلوم نہیں ہوتا نا، ایک سرسری سی نظر ڈالے تو کیا فرق لگے، لیکن غور کرے تو بڑا فرق ہے۔ دیکھو نا، دو بندے دریا کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ دو، ایک بندہ اس کنارے پہ کھڑا ہے، ایک اس پہ کھڑا ہے، تو کہنے کو اور دیکھنے کو تو یہی آپ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دونوں کنارے پہ کھڑے ہیں، مگر فرق بہت ہے دونوں میں، کہ ایک پار کر چکا ہے، دوسرے نے ابھی پار کرنا ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام الدنیا کہہ رہی ہے اور لکھ رہی ہے مولا سیدھا راستہ دکھا، اللہ حضرت عرض کر رہے ہیں مولا سیدھے راستے پہ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ تو کیا فرق ہے؟ مجھے بتائیے کہ جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے تھے وہ سیدھا راستہ دکھانے ہی تو آئے تھے، اور ان کا کوئی مقصد تھا؟ جتنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے تھے وہ اسی لیے بھیجے تھے کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، جائیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ سب نبی سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے، اور ہمارے نبی نے تو ایسا دکھا دیا، امام الانبیاء نے ایسا دکھا دیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب تجھ پہ نبوت ہی ختم کر دی، خاتمیت کا تاج میں نے تیرے سر پہ رکھ دیا۔ کیوں؟ تو نے راستہ ایسا دکھا دیا کہ اب کسی اور دکھانے والے کی حاجت نہ رہی، تو نے ایسا دکھا دیا۔ اب بتائیں حضور کے بعد بھی کوئی پیدا ہونے والا آیا، نبی آیا یا پیدا ہونا؟ حضور تو آخری نبی ہے، فرما دیا لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ تو جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، اگر حضور بھی راستہ نہیں دکھا کے گئے تو بتاؤ پھر کون دکھائے گا؟ اور تاجدار کائنات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا نہ کہ سیدھا راستہ دکھا، یہ ترجمہ قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہا ہے کہ جو کہے کہ سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب اس نے ابھی نہیں دیکھا۔ اور کیوں نہیں دیکھا؟ کہ حضور دکھا کر نہیں گئے، اگر دکھا جاتے تو دیکھا ہوتا نا۔ تو اس ترجمے سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، انکا، یہ بھی تاکید ہے، انہ آگے لام تہدی لتہدی، یہ دو تاکیدیں لگائی اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ضرور بالضرور تو ہی تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ضرور بالضرور تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کہے تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور امت ساری زندگی یہ پڑھتی لکھتی رہے اور دعا مانگتی رہے مولا سیدھا راستہ دکھا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری نبی بھی راستہ نہیں دکھا کے گئے، اس لیے قوم اللہ سے عرض کر رہی ہے تو دکھا۔ اب یہ تو قرآن ہے نا، حدیث میں حضور کیا فرما کے گئے کہ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا حضور نے؟ تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں نے تمہیں شریعت کا راستہ ایسا دکھا دیا ہے، وہ اتنا کلیئر کر دیا، اتنا صاف سیدھا اور محفوظ راستہ ہے۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، یہ غور کریں لفظوں پر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں نے راستہ ایسا دکھا دیا ہے کہ اس راستے کی رات بھی میں نے دن بنا دی ہے۔ تو حضور اتنا دکھا کے جائیں، اتنا واضح کر جائیں اور یہ لکھ دیں کہ سیدھا راستہ دکھا، ابھی نہیں دیکھا تو دکھا، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے جتنے نبی رسول آئے معاذ اللہ وہ سب دکھائے بغیر ناکام چلے گئے اور سیدھا راستہ بھی نہ دکھا سکے۔ تو یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے قرآن پاک میں اور کنٹراڈکشن ہو جاتا ہے دو آیتوں میں، تو قرآن تضاد سے پاک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی آیتیں ٹکرائیں ایک دوسرے سے اپنے معنی اور مفہوم میں، کیوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہماری فکر میں کجی ہے، فکر میں کمی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے۔ تو اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا نہیں، سیدھے راستے پہ چلا۔ امام الانبیاء کے علماء ایک اور عقلی بات جو سب کی سمجھ میں آنے والی ہے، ایک ہندو ہے، کافر ہے، وہ جاتا ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے دارالعلوم میں یا تھانہ بھون میں چلا جاتا ہے، اور وہ کہ میں ان سے سیدھا راستہ پوچھتا ہوں، یہ اپنی قوم کا حکیم الامت ہے، یہ اپنی قوم کا شیخ القرآن ہے، اور یہ اشار بخاری ہے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، مجھے بتاؤ سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے دکھا دو۔ وہ آگے جاتا ہے تو وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا وہ دعا کر رہا ہے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ چونک جائے گا، بھئی میں تو اس سے پوچھنے آیا تھا، تو یہ اس کی 80 سال عمر ہے، شیخ القرآن بھی ہے، حکیم الامت بھی، اس بیچارے نے تو ابھی خود نہیں دیکھا ہے، یہ خود مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو یہ مجھے کیا دکھائے گا جس نے ابھی تک خود نہیں دیکھا؟ داڑھی اس کی سفید ہو گئی، اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، اس نے خود نہیں دیکھا، مجھے دکھائے گا؟ تو کوئی اس سے راستہ پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھے۔ اعلی حضرت نے سب کے منہ بند کر دیے، یہ ترجمہ کر کے نا کہ چلا، سب کے منہ بند کر دیے۔ کیوں؟ عرض کرتے ہیں مولا ہم نے راستہ دیکھا ہے، وہی راستہ ہے جو تیرا حبیب دکھا کے گئے، وہی راستہ ہے جس کی رات بھی دن بنی ہوئی ہے، وہ راستہ دیکھا ہے مولا، تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا، کیونکہ وہ جو تیرا حبیب دکھا کے گیا تھا نا، اب اس کے دونوں طرف لٹیرے بیٹھے ہیں، ڈاکو آئے بیٹھے ہیں، گنی گنی داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہیں، پیشانیوں پہ سجدوں کے داغ سجا کے بیٹھے ہیں، مدرسے بنا کے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ چور اور ڈاکو اس راستے پر اب بستر لگا کے بیٹھے ہیں، مفت لٹریچر لکھوا کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے تجھے عرض کرتے دیکھا تو ہے مگر راستے پر اب لٹیرے بیٹھے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں، تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا، کہ جب تو چلا دیتا ہے نا، جسے تو چلاتا ہے وہ کٹتا بھی رہے تو چلتا رہتا ہے۔ مولا اس لیے تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا، کہ جسے تو چلا دیتا ہے پھر اسے کوئی مائی کا لال بھٹکا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود نہیں چل رہا، تو چلا رہا ہے۔ دیکھو نا بچہ چھوٹا جب خود چلتا ہے نا تو ڈر لگتا ہے گر جائے گا، لیکن اگر باپ ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہو تو پھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تھامنے والے نے پکڑا ہوا ہے۔ تو اعلی حضرت عرض کر رہے ہیں مولا دیکھا تو ہے، ہر نبی راستہ دکھا گئے، اور تیرے حبیب نے تو ایسا دکھایا کہ راتیں بھی دن بنا گئے حضور، تجھے عرض کرتے ہیں کہ تو چلا، اس دیکھے ہوئے پھر تو چلا، کہ جب تو چلا دیتا ہے، جسے تو چلا دے اسے کوئی مائی کا لال بھٹکا نہیں سکتا۔ تو اب بتائیے کہ چلانے اور دکھانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا فرق۔
اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قلم اعلی حضرت کا ہے، فیض سارا مدینے سے آیا۔ جنہیں فیض نہیں تھا وہ بسم اللہ کے ترجمے میں ہی پھسل گئے۔ جن کے پاس فیض نہیں تھا اور فیض کے قائل نہیں تھے، بسم اللہ کا سب نے ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی تو بہت اہم کام ہے نا۔ تو سب لوگوں نے ترجمہ کیا قرآن کا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب مجھے بتائیے کہ لفظ اللہ، اللہ کا جو نام ہے وہ شروع میں آیا ہے یا شروع کرتا ہوں کے بعد تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ آیا ہے؟ یہ آپ لکھتے ہیں ترجمہ بسم اللہ کا تو پہلے کیا لکھتے ہیں؟ شروع، پھر کرتا، پھر ہوں، یہ تین لفظ پہلے آگے لکھیں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو نام خدا کا اللہ وہ تو چوتھے نمبر پہ آیا۔ تو ترجمہ کہاں سے شروع ہوا؟ شروع کرتا ہوں سے شروع ہوا ہے، ان لفظوں سے شروع ہوا ہے، لفظ اللہ سے شروع نہیں ہوا ہے۔ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، تنہا اعلیٰ حضرت ہے۔ بعد میں جس نے بھی کیا اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہوا کیا ہے، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ ساری دنیا لکھ رہی تھی شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، رب کا نام چوتھے نمبر پہ رکھ، بریلی کے تاجدار تیرے عشق اور بصیرت اور ادب کے قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، رب کا نام ہی سب سے پہلے لکھا ہے۔ کیوں؟ فیض مدینے سے آیا۔ یہ فکر اور فکر کی یہ بلندی یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے قلوب و اذہان پر نور نبوت کی کرنیں پڑتی ہیں، انہی کو یہ باتیں سوجھتی ہیں۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، اور سنیے، اللہ کے نام سے شروع، رب کا نام پہلے رکھا، تنہا اعلیٰ حضرت کا کمال۔ اور سب کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، سب نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن صرف مردوں کے لیے اترا ہے یا عورتوں کے لیے بھی اترا ہے؟ قرآن سے ہدایت صرف مردوں نے لینی ہے یا عورتوں نے بھی لینی؟ قرآن جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ تو جب عورت یہ ترجمہ پڑھے گی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ ترجمہ مردوں والا ہے یا عورتوں والا ہے؟ مرد کہتا ہے نا شروع کرتا ہوں، عورت کہتی ہے شروع کرتی ہوں، تو ترجمے میں عورت کی تو نمائندگی نہیں کی۔ جتنے مرد ہیں عورتیں اس سے زیادہ حضور کی امت، کسی نے ترجمے میں عورتوں کی نمائندگی نہیں کی ہے۔ ترجمہ سب نے وہ کیا جو مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتیں بھول گئے۔ اور قربان جائیں امام اہل سنت تیری بصیرت پر، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ وہ کیا، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع، یہ مرد بھی کہہ سکتا ہے عورت بھی کہہ سکتی ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا لیں بسم اللہ کا، اس کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظ ہی ایسے لگا دیے، مردوں پر بھی چل جاتے ہیں عورتوں میں بھی چل جاتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سب نے ترجمہ کیا، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی مردوں والا ہے کہ صرف مرد پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تیری ہی عبادت کرتی ہے اور تجھی سے مدد چاہتی ہے۔ مگر کسی نے ترجمہ یہ نہیں کیا، عورتوں کی نمائندگی ترجمے میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟
تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں، تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ وہ ترجمہ ہے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کمالات ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے کہ بندہ جو پڑھتا جاتا ہے سر دھنتا جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ صرف قلم اعلیٰ حضرت کا ہے، پیچھے فیض سارا حضور کا چل رہا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے لوگوں کی نسبت عطا کی۔ آپ تاریخ پڑھیے، سن 1947 میں انڈیا کا ایک شہر ہے بجنور، پنکھا چل سکتا ہے تھوڑا سا، انڈیا کا ایک شہر ہے بجنور، 1947 میں جب کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ وہاں انتخابات ہار گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اعلی حضرت۔ اب میں ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، تاریخ کی حقیقت، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں کالجوں کے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ 1947 میں جب بجنور میں مسلم لیگ انتخابات ہار گئی کانگریس کے مقابلے میں، مسلم لیگ جو تھی پارٹی وہ قائد اعظم کی اور کانگریس ہندوؤں کی پارٹی، تو کانگریس کی طرف سے، ہندوؤں کی پارٹی کی طرف سے دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، انہیں 700 روپے کا منی آرڈر بھیجا گیا، 700 روپیہ ہندوؤں نے بھیجا انہیں شکریہ کے طور پہ کہ آپ نے مسلمان ہو کر ساتھ ہندوؤں کی پارٹی کا دیا ہے، مسلمانوں کی پارٹی کا نہیں دیا، تو شکریہ میں نے یہ 700 روپیہ قبول کر لیا۔ ایک کردار یہ ہے، 700 روپیہ بھیجا گیا۔ مولانا ظفر علی خان جو فکری طور پر عقیدے میں اگرچہ ان جیسے ہی ہیں، وہ چونکہ تحریک پاکستان کے حامی تھے، ان کی رگ حمیت پھڑکی جب انہیں پتہ چلا کہ ممبر پہ حضور کے بیٹھتا ہے، مصلی پہ حضور کے کھڑا ہوتا، اور پارٹی کون سی اپنائی ہے؟ ہندوؤں کی، اور ان کا ساتھ دیا الیکشن میں اور حضور کی امت کی پارٹی کو ہرا دیا اور 700 روپے لیے، تو مولانا ظفر علی خان نے انہیں خط لکھا، خط میں اور کچھ نہیں لکھا، یہ بہت اچھے شاعر تھے مولانا ظفر علی خان، پتہ خط میں کیا لکھا؟ خط میں صرف اتنا لکھا، غداری وطن کا صلہ 700 فقط، قوم کے ساتھ غداری کی قیمت صرف 700 لگائی ہے، کہا غداری وطن کا صلہ 700 فقط، ایمان ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کیجئے۔ یہ دو کردار ہیں میں بتا رہا ہوں جنہیں رب چنتا ہے، پھر ان کا کیا ہوتا ہے اعلی حضرت کا بعد میں بتاتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مولانا لکھا غداری وطن کا صلہ 700 فقط، ایمان ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کیجئے، اور بھرنا ہے پیٹ ہی تو طریقے ہیں اور بھی، 2 روٹیوں پہ قوم کو بیچا نہ کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ادھر یہ کردار، ادھر یہ کردار، ادھر ہمارے منڈی بہاؤالدین کی طرف جائیں تو راستے میں ہٹ کے ہے، مین روڈ سے ہٹ کے واڑہ عالم شاہ ایک قصبہ آتا ہے، دیہات ہے بڑا سا، واڑہ عالم شاہ، وہاں مولانا ظفر علی خان کی صدارت تھی، اور ہمارے اہل سنت کے شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے۔ ادھر وہ ساتھ دے رہے ہیں ہندوؤں کا، ادھر یہ ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کا۔ ہمارے شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی
یہ پاکستان کے حق میں تقریر کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بلا رہے تھے کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دو. صدارت تھی مولانا ظفر علی خان کی، جنہوں نے وہاں وہ خط لکھا تھا. یہاں کیا ہوا؟ جب ہمارے شیخ القرآن بولے نا تو مولانا ظفر علی خان وجد میں آ گئے اور وہیں محفل میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شیخ القرآن کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور ہاتھ پکڑ کر بلند کیا سٹیج پر اور فوراً پکار اٹھے، کہنے لگے میں آج سے مرید ہوں عبد الغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمارے بڑے ایسے ہیں، ہمارے اسلاف کا یہ کردار، ہمارے اکابرین کی یہ عظمت. امام الانبیاء کے غلاموں، ادھر 700 روپے کا منی آرڈر قبول ہوا کہ مسلمان ہو کر ہندوؤں کی پارٹی کا ساتھ دیا، وہاں یہ کردار ہے. اور ادھر بریلی میں بیٹھا ہوا محمد عربی کا دیوانہ عاشق اعلی حضرت ریاست نان پارا، یہ ایک پوری سٹیٹ ہے انڈیا میں، الگ ریاست تھی، اس پوری ریاست اور سلطنت کا مالک آیا اعلی حضرت کے پاس، کہنے لگا آپ بہت خوبصورت لکھتے ہیں حضور کی شان میں. تو ریاست نان پارا کا جو حکمران ہے نا، اس کی شان میں بھی 2-4 شعر لکھ دیں، آپ کو بہت نوازا جائے گا. تجوریاں بھر دی جائیں گی، پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا لکھ دیں. اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، پتہ کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. وہاں وہ کردار ہے، یہاں یہ کردار ہے. ہم ایسے بڑوں کے غلام ہیں کہ جن جیسا بڑا کسی اور تاریخ نے پیدا نہیں کیا ہے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ اعلیٰ حضرت کون ہے، اور اگر گھر میں ترجمہ رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھیے. ہر گھر میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی تفسیر ہے صدر الافاضل کی، وہ یا ترجمہ کنز الایمان، تفسیر ہے حکیم الامت کی. آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں ہونا چاہیے اگر چاہتے ہیں قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیرات سمجھ آ جائیں اور قرآن و سنت کا جوس اور نچوڑ ہم تک پہنچ جائے، تو پھر اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن پڑھیں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہستیوں کی نسبت عطا کی اور ان کی غلامی عطا کی. تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ جو 2 نیشن تھیوری ہے، 2 قومی نظریہ، کہ جس نظریے کو بنیاد بنا کے تحریک پاکستان چلائی گئی اور پھر پاکستان حاصل کیا گیا. علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے مصور پاکستان. مصور پاکستان کیوں؟ اسلام کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے، پاکستان کا مصور پاکستان، اسلام کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے. لیکن میں جو حقیقت بتانے لگا ہوں، ابھی اقبال پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یا ابھی اقبال کے تصور میں بھی 2 قومی نظریہ نہیں آیا ہوگا، کہ جب امام اہل سنت نے، اعلی حضرت نے، آج جن کا ذکر کر رہے ہیں، اس 2 نیشن تھیوری پر پوری کتاب لکھ دی تھی، اور وہ کتاب مارکیٹ میں موجود تھی. اعلی حضرت کا کمال یہ ہے کہ اعلی حضرت کتاب جس سن میں لکھتے تھے نا،
یہ 2019 جا رہا ہے. اعلی حضرت جس سن میں کتاب لکھتے تھے تو کتاب لکھنے کے بعد اس کا نام وہ رکھتے تھے کہ اگر وہ جو لفظ استعمال کرتے اگر ان کے حروف بنا کے علم الاعداد کے مطابق ان کے اعداد جمع کیے جاتے تو وہی سن نکل آتا تھا. تمام کتابوں میں اعلی حضرت کا یہ کمال رہا ہے. اعلی حضرت کی کسی کتاب کی تاریخ دیکھنی ہو، کتاب کا نام، اس کو لفظوں کو حرفوں میں بدلو، حرفوں کے نیچے عدد لکھو، عدد جمع کر لو، سن نکل آئے گا. اس سن میں اعلی حضرت نے یہ کتاب لکھی تھی. ٹو نیشن تھیوری پر، دو قومی نظریہ پر اعلی حضرت کی پوری کتاب موجود تھی. کہ ابھی قائد اعظم اور ابھی علامہ اقبال ان کے خیال میں اور تصور میں بھی نہیں تھا پاکستان کہ امام اہل سنت نے اس پر پوری کتاب لکھ دی تھی. اس لیے ہمارے بچوں کو اعلی حضرت سے آشنا رہنا چاہیے. اور اب اعلی حضرت پر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کے کتابچے بھی آ چکے ہیں. وہ پمفلٹ سے ہیں، کسی میرا خیال ہے 50 روپے قیمت ہے، کسی کی 30 روپے ہے. اعلی حضرت کے مختلف جو پہلو ہیں شخصیت کے، اس پر انہوں نے بہت اعلیٰ تعارف کروایا. تو کم از کم وہ پورا ایک سیٹ لے کے گھر میں رکھ لیں، بچے جب فارغ ہوں پڑھ لیں، پتہ چل جائے کہ ہمارا تعلق کن ہستیوں کے ساتھ. تو میں حیران ہوں کہ یہ تو بڑے بڑے گاؤں میں نے دیکھے، وہاں اعلیٰ حضرت پہ کوئی کانفرنس نہیں ہوتی. یہ شاید حضرت علامہ شوکت سعیدی صاحب کی فکر کی بلندی ہے یا ان کی بالغ نظری ہے کہ میں حیران ہو گیا اس گاؤں میں اعلیٰ حضرت پر انہوں نے کانفرنس کیسے رکھ دی. تو یہ چاہیے علماء کو ہر جگہ پہ اپنے ان اکابرین کی عظمت پر پروگرام رکھیں تاکہ ہمارے بچے، آنے والی نسلیں جانیں کہ ہمارے بڑے کون تھے، کہ جن کے سبب سے ہم اسی عقیدے کے حامل ہیں اور انہی نظریات کے حامل. تو حضرت علامہ شوکت سعیدی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، بہت ضروری اور اہم قدم اٹھایا. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹیلی فون پر حکم دیا اور پھر بہت رابطے میں رہے. سینکڑوں بار انہوں نے فون کیا اور میں یہاں پہنچا اور مل بیٹھ کر ہم نے اس حضور کے عاشق کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جو واقعی تاجدار کائنات کی بارگاہ کا مقبول ہے اور جس کا فیض ہی سارا حضور کے چہر سے آتا تھا. اللہ رب العزت ان کے تفضل سے ہمارے بچوں کو بھی حضور کا عاشق بنائے اور ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.